ڈاکٹر صاحب جیسے گاؤں میں شور یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ ہسپتال میں جو لوور اسٹاف ہے اس کی کمی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ کہ بہت دنوں سے سندھ گورنمنٹ نے بھرتی نہیں کیے ہوئے. جیسے ہمارے پاس سویپر نہیں ہے، ایک سویپر ہے سارے ہاسپٹل میں، صرف ایک سویپر ہے. ایک سویپر کتنی صفائی کرے گا؟ اس کو یہ 3 بلڈنگس ہیں، یہ بلاک ہے، لیڈیز بلاک ہے، دوسرا جو ہے ایمرجنسی بلاک ہے، 3 بلاک ہیں. تو وہ 24 آورس کیسے کام کرے گا؟ ہم نے اس کے لیے بھی لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس جو ہے پہلے چوکیدار نہیں تھا، تو ہم نے چوکیدار کے لیے بھی سائیں کو لکھا تھا. ڈی ایس او صاحب نے، انہوں نے پھر ہمیں ابھی چوکیدار دیے ہیں. 1 مہینہ ہوا ہے ہمیں 2 چوکیدار ملے. تو مسئلہ یہ ہے کہ لوور اسٹاف کی بہت شارٹیج ہے. ہمارے پاس ڈسپینسروں کی شارٹیج ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ لیڈی ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے، لیڈی ڈاکٹرز نہیں ہیں. ہمارے پاس ایل ایچ ویز کی شارٹیج ہے. مطلب یہ ہے کہ لوور اسٹاف واقعی ہمارے پاس شارٹ ہے، لیکن ہم تھوڑے اسٹاف سے کام چلا رہے ہیں، لیکن ان پہ برڈن زیادہ ہے، بہت زیادہ برڈن ہے. اگر ہم کوئی ہائر کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے ڈی ڈی او پاور نہیں ہے. ڈی ڈی او پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بجٹ ہو، ہم خود یوز کریں، کوئی چوکیدار رکھیں، کوئی سویپر رکھیں ایمرجنسی میں، تو وہ نہیں ہوتا. ایک تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ایمبولینس کے لیے اگر ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایمبولینس دو، اگر ہم ان کو ایمبولینس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فیول دو. بھائی ہمیں فیول نہیں ہے، فیول کہیں بھی نہیں ملتا. اگر ہم وہاں فیول پہ ریفیوز کرتے ہیں تو جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فیول نہیں ملتا، ہمیں ایمبولینس نہیں ملتی. ایمبولینس ملتی ہے، فیول لوگ نہیں دیتے. تو اسی وجہ سے بھی جو ہے وہ تھوڑا یہ نگیٹو میسیج جاتا ہے. فیول کا بڑا مسئلہ ہے. 1112 اگر ادھر ہوتا تو وہ فری میں دیتے ہیں، ان کے پاس بجٹ ہے، سندھ گورنمنٹ کی بجٹ ہے. ہمارے پاس بجٹ نہیں، ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے. جو ہم جو ہے ہاسپٹل کے جو ہے مینجمنٹ تھوڑے بہت جو بلس ہوتے ہیں وہ لے کے جاتے ہیں ڈی ایس او کے پاس. اگر وہ منظور ہوئے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئے تو ہم اپنے جیب سے ہی خرچ کر دیتے ہیں. یہ مسئلے بہت ہیں. ایک اور سر جیسے 1112 کی بات ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہو تعلقہ ہاسپٹلس کو ملتی ہیں، تو ہلانی تو سمپل میں ٹاؤن ہے اور وہاں کیسے مل گئی؟ وہ تعلقہ ہاسپٹل وہ بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ اپنے طور پہ کیوں نہیں کوششیں کر رہے ہیں؟ ہاں تو یہ ہے وہاں کا جو ایم این اے ہے ہلانی کا ہے، انہوں نے 1112 2 ایمبولینسیں دلوائی ہوئی ہیں ان کو. کنڈیارے والوں نے سرفراز شاہ ہے ان کو دلوائے ہوئے ہیں. ہمارا ایم پی پتہ نہیں کہاں ہے، کدھر ہے. ہمیں تو کوئی 1112 ہم نے لکھا بھی ہے ڈی ایس صاحب کو، ہمیں بھی ایسی سروس دینی چاہیے. ہم سب سے دور ہیں، ہم خیرپور کے بارڈر پہ ہیں، ہم سب سے دور رہتے ہیں. ہمیں ایمبولینس کی سخت ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو سخت ضرورت ہے. دور جانا پڑتا ہے، کبھی نواب شاہ جانا پڑتا ہے، کبھی نوشہرہ جانا پڑتا ہے، کبھی گمبٹ جانا پڑتا ہے. سو اسی لیے ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے آپ کے ساتھ مل کے عوام کو کوشش کرنی چاہیے، ہمیں سب مل کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں 1112 ملے، ہمیں تعلقے کا درجہ ملے، ہمارا ہاسپٹل اپ گریڈ ہو، ہمارے شہر کے لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جس کو تکلیف ہوگی وہ الزام لگائے گا، ظاہر ہے الزام تو ہمارے پاس لگیں گے. سو یہ بہت سے الزامات ہیں، لیکن ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بابا ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم سے بات کرو. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم قصوروار ہیں تو ہم قصور بھی مانیں گے، معافی بھی مانگیں گے. اگر ہم قصوروار نہیں ہے، کوئی انتظامی مسئلہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس 1000 مریض آ جاتے ہیں ڈیلی، لاسٹ میں 1-2 دن شارٹیج ہو جاتی ہے جب تک دوائی پہنچے، تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ایمبولینس کے لیے فیول نہیں ملتا ہمیں، ہم نہیں دے سکتے، اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. تو یہ ایمبولینس ہمارا جو پرانا ہے وہ بنا کے دیا ہے، تو اس کا ایسی کنڈیشن اس کی نہیں ہے کہ اس کو ہم کراچی لے جائیں یا حیدرآباد لے جائیں، یا قریب قریب جو سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ لے جاتے ہیں. نواب شاہ جاتی ہے یا گمبٹ جاتی ہے یا سکھر تک بھی چلی جاتی ہے، لاڑکانہ تک بھی چلی جاتی ہے، لیکن دور ہم نہیں دے سکتے ایمبولینس. ڈاکٹر صاحب جیسے نومولود بچوں کو جو انجیکشنز لگتے ہیں
تو وہ عام طور پہ اس کے لیے ایک دن مختص کیا گیا ہے. اور پہلے تو ہوتا تھا لیڈی جو LHVs ہیں وہ گھروں تک بھی جاتی تھی, وہاں انجیکشن لگایا کرتی تھی. اس سلسلے میں بھی کمی دکھنے میں آ رہی ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمارے جو ویکسینیٹرس ہیں وہ ویکسین پراپر سپلائی کرتے, کیونکہ ہر بچے کا ہمارے پاس ریکارڈ ہوتا ہے. کبھی کبھی ویکسین میں ایسے ہوتا ہے کہ بچہ باہر چلا گیا, کراچی چلا گیا, حیدرآباد چلا گیا, 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے چلا گیا, یہاں آ گیا, انہوں نے اگر ادھر ویکسین لگائے گا, وہاں پہ اگر انٹری ہوگی تو یہاں پہ ہو جائے گی, کیونکہ ان کا کمپیوٹرائزڈ سسٹم ہے سارا. ہماری LHVs کام کرتی ہیں, ہمارے ویکسینیٹرز کام کرتے ہیں. تو ایسی کوئی ابھی تک شکایت نہیں ملی ہے ہمیں. جو ہم جو ہے وہ اگر کسی کو شکایت ہے میرے پاس آتا ہے, میں اسی ٹائم ویکسینیٹر کو بھیج دیتا ہوں کہ بھائی لڑکا آ گیا ہے, بچہ آ گیا ہے, بچی آ گئی ہے, جلدی ادھر اس کو جا کے ویکسین کرو. یہ ہم کرتے ہیں. پروگرام اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. آخر میں حسب روایت ہم پیغام پوچھتے ہیں جو ہمارے دیکھنے والے کو, سننے والوں کو, یہ شہریوں کو آخر میں کیا مجموعی طور پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں صحت کے حوالے سے؟ صحیح. سر پیغام یہ دینا چاہیں گے کہ اپنی جو علاج ہے کسی مستند ڈاکٹر سے کروائیں. کسی جو عطائیہ ڈاکٹر ہیں ان کے پاس نہ جائیں, وہاں وہ بگاڑ دیتے ہیں مسئلے کو, اور وہ جب بیماری زیادہ بڑھ جاتی ہے پھر آپ تو رخ کرتے ہیں کہ کسی ڈاکٹرز کے پاس جائیں. ہم یہاں ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہیں, تقریباً 10-12 ڈاکٹر ہمارے RSC میں آپ کے لیے خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ہمارے پاس آئیں, ہمارے پاس جو بھی دوائیں ہوتی ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں, اگر نہیں بھی ہوتی تو آپ کو لکھ کے دیتے ہیں. لیکن جو آپ کے عطائیوں اور وہاں سے جاتے ہیں نا, وہاں اکثریت کے لیے میں سب سے بڑا پیغام میرا یہ ہے ان کے پاس نہ جائیں, کیونکہ وہ آپ کی صحت سے کھیلتے ہیں. اور منور بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ ویکسین کا 1 دن مقرر کیوں ہے. میں اس کا تھوڑی وضاحت کر دوں کہ یہ جو پیدائش والا ٹیکہ BCG ہوتا ہے جو بازو میں لگتا ہے اس کی اسکن میں, وہ اتنا بڑا کاسٹلی اور مہنگا ہوتا ہے کہ اس میں ایک وائل اگر ہم کھولیں گے اس کو 6 اور 8 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. 6 اور 8 گھنٹے میں ختم کرنا ہے. تو ہم 1 دن ہفتے میں مقرر کرتے ہیں کہ جیسے تقریباً اس میں 20 ڈوز ہوتے ہیں. 20 ڈوز ہوتے ہیں. اگر 1 دن کے لیے 1 بچے کے لیے یا 2 بچے کے لیے اس کو کھولیں گے تو وہ جو ہے خراب ہو جائے گا, باقی ہم ضائع کرنا پڑے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 17-18 بچے اکٹھے آ جائیں تو وہ اس کو 1 مہینے کے اندر لگ سکتا ہے حفاظتی ٹیکہ. کوئی اس میں وجہ نہیں ہے, اگر پہلے دن دوسرے دن نہ لگا تو کو بڑا مسئلہ ہو گیا. تو اس لیے ہم لوگ اپنی ویکسین کو بھی بچاتے ہیں, اور کیونکہ وہ بہت ساری کاسٹلی بھی ہوتی ہے اور محدود مقدار میں آتی ہے ہمارے پاس. تھینک یو سر. تھینک یو. دوستو, آپ نے باتیں سنی. ڈاکٹر صاحب نے ہسپتال کی کمی کوتاہی کے بارے میں بتایا, جو بتایا کہ جو ان کے اختیارات میں ہیں جو نہیں ہیں, اور کچھ باتیں ایسی جو پروپنڈا ہیں حقیقت میں ایسے نہیں ہیں, یعنی کہ جو سنی سنائی باتیں ہیں تو وہ بھی واضح کی. اس کے بعد جو ہے تفصیل سے مختلف بیماریاں ملکی لیول کی بھی ہیں, شہری لیول کی جو بھی یا کثرت سے ہیں جو بیماریاں, ان کی احتیاطی تدابیریں بھی بتائی. یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک جامع بہترین اور مکمل پروگرام تھا. آئندہ پروگرام جو ہم کریں گے مہراب پور کے پریس کلب اور صحافی, ان سے کریں گے. ان کے مسائل پوچھیں گے صحافیوں کے, پریس کلب کے بارے میں پوچھیں گے, ایک بلڈنگ نہیں ہے, اور جو بھی کمی کوتاہی ہے صحافیوں کی وہ ایک کیوں نہیں ہے, ایک شہر میں ایک پریس کلب کیوں نہیں ہے, مختلف پریس کلب کیوں ہیں, یہ تفصیل سے جو ہے صحافیوں سے ہم بات کریں گے. اگلا پروگرام جو ہوگا ہمارا موضوع جو ہے مہراب پور کے پریس کلب اور صحافی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.